یہ کل کچھ کویسچن رہ گئے تھے. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ نماز میں کامل توجہ کیسے ممکن ہے. سوری. اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو نماز کو بالکل سنت کے مطابق سیکھنا چاہیے. ہم اکثر صرف دیکھ دیکھ کے نمازیں سیکھ لیتے ہیں یا ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو خود خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ اچھی کوئی مستند کتاب نماز کی ہونی چاہیے یا کسی اچھی عالمہ جو واقعی آپ کو نماز صحیح سکھا سکے، انہیں آتی ہو، ان سے آپ سیکھیے. اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں نے عالمہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو نماز اچھی آتی ہو، اس وجہ سے کہ بعض خواتین عالمہ ہونے کے اعتبار سے معروف ضرور ہو جاتی ہیں لیکن وہ خود بھی ان امور پر توجہ نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے میں نے لفظ کہا جس پہ میں معذرت خواہ ہوں. تو سنت کے مطابق نماز سیکھیں. جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو عوارضات خارجیہ سے اپنے آپ کو بچائیں. عوارضات خارجیہ سے مراد ایسی چیزیں جو خارج سے آپ کو لاحق ہو جائیں، آپ کے ساتھ مل جائیں اور آپ کی نماز کی خشوع و خضوع میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بنے. اس میں مثال کے طور پہ بھوک ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں لیکن بہت زیادہ نہیں، لیکن خالی پیٹ پڑیں گی تو کامل توجہ نہیں ہوگی. ایسی پیشاب وغیرہ کا غلبہ نہ ہو، اسی طرح نیند کا غلبہ نہ ہو. ایسی جگہ نماز نہ پڑھے جہاں شور شرابہ ہو. کوشش کریں کہ ایسے کمرے میں نماز پڑھیں جہاں ڈم لائٹ ہو، ہلکی سی، بہت زیادہ اندھیرا بھی نہ ہو، تو یکسوئی بہت اچھی رہتی ہے. پھر آپ کو نماز کی صورتوں اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں ان سب کے تراجم معلوم ہونے چاہیے. ان کا کم از کم ترجمہ آپ اچھی طرح سیکھ لیں تاکہ الحمد پڑھیں تو ترجمہ ذہن میں چلتا رہے، آپ اس کے ساتھ صورت ملائیں. پھر رکوع سجود کے تسبیحات، تتحیات، دعائے قنوت کے تراجم آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، بہت توجہ ہوتی ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں تو کامل اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں اور ایک پختہ ارادہ کریں کہ اس پوری نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آنے دوں گی، اور اس طرح پختہ ارادے کے ساتھ نماز کا آغاز کریں. تکبیر لگانے کے بعد جن جن ارکان میں جہاں جہاں نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے وہاں نگاہ جمع کر رکھیں. مثلا قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب آپ تحیات میں بیٹھتی ہیں تو گود میں، اور جب آپ سلام پھیرتی ہیں تو دونوں کندھوں کو دیکھنا، اور آپ سجود میں ہوتی ہیں تو ناک کی نوک پر، یہاں سے نگاہ ہٹنے نہ پائے. اس کے علاوہ اپنے کمرے میں ایک دو طغرے لگا لیں. کعبۃ اللہ کے جیسے ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کی ایک پکچر ہوتی ہے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بار بار آپ دیکھیں تو اس سے ایک نقش ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. نماز میں ان کا نقش بھی آپ لا سکتی ہیں. اسی طرح موت کو یاد کرنا، قبر کو، جنت، دوزخ، آخرت کے بارے میں، یعنی ان امور پہ غور و تفکر کرنا نماز میں جائز ہوتا ہے جن کا تعلق آخرت سے ہے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ جو حدیث میں ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ احساس بھی بیدار رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. یہ میرا جواب 2-3 دفعہ سماعت فرمائیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہت زیادہ برکات سے نوازے گا. ایک پہ لڑکے نے طلاق دے دی، لڑکی کا دعویٰ یہ ہے لیکن لڑکا انکار کرتا ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اصول شرع یاد رکھیں کہ جب مرد اور عورت کے طلاق کے وقوع اور عدم وقوع میں اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے لڑکی سے کہا جائے گا کہ آپ 2 عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ پیش کریں کہ اس شخص نے آپ کو طلاق دی ہے. اگر وہ بچی کہے کہ نہیں وہ تو اس ٹائم پہ کوئی تھا ہی نہیں، ہم تو فون پہ بات کر رہے تھے، مثلا وہ گواہ نہ پیش کر سکے، تو پھر لڑکے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے. اگر لڑکا قسم کھا لیتا ہے، حلفیہ بیان دے دیتا ہے، تو پھر یاد رکھیں لڑکے کا قول معتبر ہوگا. ہاں اگر لڑکی گواہ پیش کر دیتی اور پھر لڑکا چاہے لاکھ قسمیں کھاتا قبول نہ ہوتا، یہی اسی کا بات مانی جاتی. اور دوسرا یہ کہ اگر لڑکی گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کو کہیں آپ قسم کھاؤ، یہ قسم سے انکار کر دے، تب بھی طلاق کا وقوع مانا جائے گا. تو 2 صورتوں میں طلاق کا وقوع ہوگا، ایک صورت میں نہیں. اس مسئلے میں یعنی لڑکی گواہ پیش کر دے تب ہوگا، یا لڑکا قسم کھانے سے انکار کر دے تب لڑکی کی بات مانی جائے گی. اور اگر لڑکا کہتا ہے، قسم کھا لیتا ہے،
تو پھر یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب فرض کر لیں لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ ساتھ رہ سکتی ہے، وبال تمام تر شوہر پر ہوگا اور اس کی جھوٹ کا وبال آخرت میں یہ خود بھگتے گا۔ ایسے وہ تمام شوہر حضرات جنہوں نے حلفیہ بیان دے دے کے اپنی طلاقوں کو کم کروایا یا جھوٹ بول کے بیوی کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ 3 طلاقوں کے بعد ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں وہ شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ دنیا کے کچھ مزے، کچھ آرام، کچھ وقت آسانی سے گزر جائے گا، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔